جی دوستو، بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دنیا میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بلکہ اس سال تو بہت سے ممالک میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہوئے، شیخ حسینہ صاحبہ جیت گئیں۔ آج 8 فروری ہے اور پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر آ، نواز شریف صاحب یا PMLN کی حکومت بن گئی تو کیا ہوگا، یا پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر بھارت میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپریل مئی کے مہینے میں، اور اس کے بعد وہاں بھی نئی حکومت آئے گی۔ تو ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ اگر ہم پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اور پھر ہوپ فلی ودن 2-3 ویکس وی ول ہیو اے نیو گورنمنٹ ان پلیس۔ تو ہمیں ذرا وقت مل جائے گا کہ ہم ذرا ہماری جو نئی حکومت ہے وہ ایک لحاظ سے اپنی برین اسٹارمنگ کرے، دیکھے کہ کہاں کھڑے ہیں ہمارے، خاص طور پہ خارجہ محاذ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر انداز سے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ تو یہی ہوگا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس کو کیسے توڑا جائے۔ ایک یہ بنیادی ایشو رہے گا کہ کس طرح آگے بڑھا جائے، یا اسی ڈیڈ لاک کے ساتھ چلتا رہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ڈیڈ لاک ہو، گرڈ لاک ہو، اس کو ٹوٹنا ہوتا ہے، وہ پرماننٹلی نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان بھارت نے ہم دونوں نے ہمسایوں کے طور پہ رہنا ہے، ہم دوسرے کے پڑوسی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہمیشہ کے لیے ہو، کہیں نہ کہیں اس کو آ کے ٹوٹنا ہے۔ اب وہ کس طرح ٹوٹتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس ضمن میں اکثر لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ کیونکہ بھارت نے کمپلیکیٹ کیا ایشو کو یک طرفہ اقدامات لے کر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں، تو ذمہ داری تو بھارت کی بنتی ہے کہ وہ کچھ ایسے اسٹیپس لے جس سے ایک اچھی فضا قائم ہو اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو سکیں۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پلوامہ کے واقعے کی فوری بعد بھارت نے 200% کسٹمز ڈیوٹی لگا دی تھی پاکستان جہاں امپورٹس کی، تو وہ بھی اور MFN اسٹیٹس ختم کر دیا تھا، تو وہ بھی بھارت کو ایک لحاظ سے اسٹیپ ہوگا بھارت کی جانب سے کہ وہ اس کو ختم کرے۔ پھر دوسرا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2016 سے سارک سمٹ کوئی نہیں ہو پا رہی، پاکستان میں ہونی تھی 2016 میں، لیکن بھارت نے اڑی کے واقعے کے بعد بھارت نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو پچھلے آپ دیکھیے تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ لاسٹ جو سمٹ ہوئی تھی 2014 میں ہوئی تھی کھٹمنڈو میں، تو اب تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں کہ سارک کی سمٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہوگا بھارت کی جانب سے کہ سارک سمٹ ہو جائے پاکستان میں اس سال۔ تو مختلف چیزیں ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ پاکستان کو فی الحال امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کسی اسٹرکچرڈ یا فارمل ڈائلاگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا۔ یہ ڈپلومیٹکلی اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے وہ اپ فرنٹ ہم ڈسکس کریں، اس کو نیگوشیٹ کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، رادر دین کہ ہم وہی پھر پرانی طرز کی سفارتکاری کریں، کیونکہ مور آف دا سیم از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اس اینی تھنگ ڈفرینٹ۔ سو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دفعہ اس کو بہت زیادہ کریٹیو ہوں اپنے معاملات میں۔ دوسری طرف افغانستان کا معاملہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا نئی حکومت کے لیے کہ وہ طالبان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک انیشیٹو فار ریجنل کوآپریشن کے تحت 10 ممالک تھے جن کی ایک وہاں پہ جو سفارتکار ہیں کابل میں، ان کی اور افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی ملاقات بھی ہوئی، تو وہ بھی ایک اچھا انیشیٹو تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حال میں افغانستان کے ایمبیسڈر نے اپنے کریڈینشلز بھی پیش کیے چائنا کے صدر کو، تو ان کے تو ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہیں، ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کو حالانکہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں پھر اس بعد میں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔
تو جہاں دیر کرنی، جہاں تھوڑا سا پیشنس دکھانا چاہیے وہاں پیشنس نہیں دکھاتے، جہاں پہ تھوڑے سے کام ہمیں جلدی کر لینے چاہیے اس میں ہم تھوڑا سا گھبراتے ہیں، ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہم رزلٹس نکال نہیں پاتے جو ہمیں نکالنے چاہیے۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کے ہوں گے۔ چین کے ساتھ تعلقات جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ۔ کچھ تھوڑے بہت معاملات اگر سی پیک کے حوالے سے رہ گئے ہیں یا اس میں کوئی تھوڑی بہت سست روی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم ان معاملات کو ٹھیک کریں، یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی واضح طور پہ ہمیں بتا دینا چاہیے، کیونکہ کہ جی ہماری جو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، خاص طور پہ ٹریڈ وغیرہ کے کو لے کر، اور ہم چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی پاکستان میں حکومت بنے اس طرح ہی تعلقات کو آگے لے کر چلے۔ لیکن امریکہ کو یہ بڑا واضح طور پہ بتا دینا چاہیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ، اس میں ہم کسی قسم کی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہو سکتے یا اس کو ہونا نہیں چاہیے۔ جہاں تک ہمارے، کیونکہ ہمارے بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم ڈائیورجنسز تو ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں اختلاف ہو وہاں تعلقات نہیں ہو سکتے۔ کچھ تنازعات ہمارے ڈائریکٹ تو امریکہ کے ساتھ ہیں نہیں، پھر ہمارا ایک بہت بڑا وہاں پاکستانی کمیونٹی ہے، ڈائسپورا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات وہاں نہ رکھے۔ تو اگر پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، یا پھر فار دیٹ میٹر کوئی بھی حکومت آتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو ان کا ایک آبویسلی ایک رجحان ہے ٹورڈز بھارت کے، اور مودی صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت آئے گی تو شاید یہ جو اس وقت ایک امپاس سے یہ جلد ٹوٹ جائے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی ہمیں باٹم لائنز اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے تو بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی جو پوزیشنز ہیں، جو ہماری اصولی موقف ہے، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ادروائز اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے ہم آگے بڑھے تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا خمیازہ ہم بعد میں بھگتیں گے۔ تو اس لیے جو بھی نئی حکومت آئے برین اسٹارمنگ کرے، کافی وقت ان کو مل جائے گا، اور پھر وہ آگے بڑھیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ پھر وزارت خارجہ کی ری اسٹرکچرنگ بڑی ضروری ہے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے اور منسٹری آف انفارمیشن ایکسٹرنل پبلسٹی ہے، اس کو مرج کر دینا، ضم کر دینا چاہیے وزارت خارجہ میں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر رزلٹس نکال سکیں۔ بہت شکریہ۔